باتیں ایسی ہیں جو ٹرینر سے متعلق ہے اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو انتظامیہ سے متعلق ہے۔ میں کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ بغرض اصلاح یہ سب باتیں میں نے نوٹ کی ہے تاکہ ہماری بھی کمی دور ہو جائے اور آپ کی بھی کمی دور ہو جائے۔ اگر کسی طرح کی زیادتی آپ کو محسوس ہو تو خدا کے واسطے معاف کیجیے گا۔ پہلی بات، یہ ایک ہفتے کا جو مسلسل پروگرام رہا، اس پروگرام میں ہمیں جتنا کچھ سیکھنا چاہیے وہ ہم نہیں سیکھ پائے۔ اسی کا نتیجہ رہا کہ بعض حضرات جب اپنی ٹاپک بولنے کے لیے یہاں آتے تھے تو اتنے دنوں کی ٹریننگ کے بعد بھی وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کس چیز کے بعد کیا بولنا ہے، یعنی طریقہ کار، اس سبق کو پڑھانا کیسے ہے۔ اور اتنے لوگوں کا نمونہ ہم نے دیکھا، اس کے باوجود پوری طرح ہمارے دل میں اترا نہیں۔ کیا آپ لوگ اس بات سے متفق ہیں؟ جی۔ دوسری بات شرکا سے متعلق یہ ہے، اردو زبان ہماری پہچان ہے، لیکن ہم اردو کے تئیں بہت ہی غفلت کا شکار ہیں۔ جو شرکائے مجلس میں جو علماء حضرات وفاد حضرات ہیں، ان کو تو اردو کی کچھ جانکاری اور پڑھنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی، معاف کیجیے گا جو لوگ اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ہے وہ اپنے قوم کے، انہیں اردو میں بھی بڑی دقت آ رہی تھی۔ اگر وہ اس طرف توجہ دیتے تو اردو کو اور فروغ ملتا۔ اور تیسری بات، صادق اختر صاحب جو اس پورے پروگرام میں ایک نمایاں کردار ان کا یہ رہا، جتنے لوگوں نے درس دیا سب کسی دوسرے سے سوال کر رہے تھے، لیکن خود جو سبق پڑھا کر کے گئے بیٹھے ان سے دوبارہ کسی نے سوال نہیں کیا۔ یہ ایک پورے 7 دن کی ٹریننگ میں صادق اختر صاحب ایسے ہیں جو ان سے پہلے پڑھا کے گئے، پٹ سے جا کر کے انہیں سے سوال ڈال دیے کہ آپ نے کیا پڑھایا۔ یہ ان کی بہت ہی قابل دستی کی بات ہے۔ میں اس میں قابل مبارک بات میں سمجھتا ہوں، جو بات کسی سے نہیں ہو پائی انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اور سب سے بہتر طور پر جو ہمیں یہاں سبق اور درس دیے وہ صادق عالم صاحب جو بدھی مدرسے کے ہیں، میں بلا کسی اس کے میں مبارک بات دیتا ہوں۔ ان کے پروگرام میں سارے حضرات جیسے متوجہ رہے، میں نے سمجھتا ہوں کہ کسی اور کے پروگرام میں رہے ہوں گے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جو کتابیں ہمیں دی گئی اور موضوع ہمیں لکھ کے دیا گیا، کاش یہ کتابیں ہمیں ہفتوں یا 15 دن پہلے مل جاتی۔ ان کتابوں کا بالاستیعاب نہ صحیح سرسری طور پر ہم اس کو نظر ڈالتے تاکہ کم سے کم ہم عنوان کو سمجھ پاتے۔ ہمیں عنوان ہی کا پتہ نہیں۔ ابھی جب عنوان کھول کر کے ہمارے سامنے رکھا جاتا ہم پہلے غور کرنے لگ جاتے کہ عنوان کا مطلب ہے کیا۔ جیسے معتبر غیر معتبر تعلقات، چائنا سرگوشیاں اور بھی بے شمار ایسے عنوان ہیں جن کو ہم نے پہلی مرتبہ سنا۔ اگر یہ چیز ہمارے سامنے پہلے آ جاتی اور متعین ہو جاتا کہ آپ کو فلاں ٹاپک پر بات کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں اساتذہ کی کمزوری نظر نہیں آتی جو ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ اور چھٹی بات، اردو بولنے میں جو ہمیں جھجھک اور کٹھنائی درپیش ہو رہی تھی، اس کی مین وجہ میں سمجھتا ہوں ہم اپنے بچوں اور طلباء طالبات کے سامنے اپنی زبان کثرت سے استعمال کرتے ہیں، بچوں کے سامنے اردو زبان نہیں بولتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کسی کے سامنے ہمیں بولنے میں دقت اور دشواری آ رہی تھی۔ اگر طلباء اور طالبات کے سامنے اپنی زبان کے بجائے کم سے کم اس کا ہم اہتمام کریں کہ درجوں میں کلاسوں میں اپنی زبان کا استعمال نہ کریں بلکہ اردو زبان کا استعمال کریں تو اردو کو بھی فروغ ملے گا اور اپنی بھی ترقی اس میں گامزن رہے گی۔ 7ویں بات، ابھی جب ہمارے پروفیسر صاحب بتا رہے تھے تو طلباء 6ٹھی 7ویں اور 8ویں کی یہ بات مجھے پہلے دن سے اس کی شکایت ہے جب یہ لوگ آئے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے مدارس سے کون واقف نہیں ہے، کسی کے سامنے یہ بات ڈھکی چکی نہیں ہے۔ رجسٹر میں مان لیجئے 100 بچے کا نام ہے، 40 بچے کا ایک کلاس میں نام ہے، لیکن ان میں سے ہمارے مدرسے میں 15 بچے آ رہے ہیں۔
उन 15 बच्चों में से 40 का अगर हम वहाँ नाम लिखते हैं, जब कॉलम पूर्ण करने के लिए कहा गया, और जब हाजिरी होती है, जिस दिन हम एक्टिविटी करते हैं, उस दिन वो 5 ही बच्चा हाजिर होता है, तो हमारे लिए निहायत ही दर्द और तकलीफ की बात होगी और निहायत ही हमारी फहमी सामने आएगी। ये अच्छी बात है कि सामने आया ताकि इस्लाह हो, लेकिन बच्चों को बढ़ाने की तदबीर क्या होगी, इसके लिए लाहे अमल तैयार करने की ज़रूरत है। ये हम प्रोफेसर साहब से भी कहेंगे, ट्रेनर और मेहमान मुनासिब से भी कहेंगे, ताकि हमारा जो इंदराज का शरह, इंदराज की शरह है, वो हाजिरी की शरह से अगर 50% नहीं तो कम से कम 40% के तनासब से बरकरार रहे। इंदराज 100% है, लेकिन वो बच्चे की हाजिरी बड़ी कम तादाद में होती है। इस चीज़ को लेकर के गालिबन सारे असातिज़ा मुतफक्किर हैं। और ये बातें वो थी जो शुरकाए मजलिस से मुताल्लिक थी, और कुछ बातें मैंने ट्रेनर से मुताल्लिक लिखी है। आप सुबकी महसूस ना करें, बल्कि इस्लाह हाल और इस्लाह गर्ज के लिए बातें आई है। सबसे पहली बात कि अफराद की कमी महसूस हुई हमें। 2-3 लोग यहाँ ट्रेनर थे, किसी को हाजिरी बनाने, किसी को वहाँ देखने, किसी को यहाँ ठीक करने, इसमें अफराद की और इजाफा करने की ज़रूरत है, ताकि जो हाजिरी बनाने वाले हो उसको और दूसरी मसरूफियत न हो। जो हमारे ट्रेनर हैं, जिनके सामने हम दर्स सीख रहे हैं देने के लिए, वो हमारे एक एक नुक्ते पर अंकुश उठाए और हमारी इस्लाह करें। अफराद की कमी की होने की वजह से कभी वो अपने काम में मसरूफ रहते और कभी हमारे पास आते। होता ये कि पूरी तरह मजमा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। और दूसरी बात, किताब में जितनी चीज़ें मजबूर हैं, जितने अनामीन हैं, जितने मौजू हैं, उन मौजू में जितनी चीज़ें कराई गई है, मैं ट्रेनर हजरात से गुजारिश करता हूँ, शायद हमारे लिए वो सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। और कुछ चीज़ें वो है जो किसी खास आदमी का ख्याल होता है, उस ख्याल को किताब में नकल कर दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टिविटी और वो ड्रामा और वो चीज़ें हर एक सबक के साथ मुंसलिक किया जाए और हर चीज़ को बच्चों में फॉलो किया जाए। ये मैं इसको ज़रूरी नहीं समझता हूँ। तीसरी बात ये, मौजू के इंतखाब में, मान लीजिए मैं एक मौलवी हूँ, मुफ्ती हूँ, तो मुझे ऐसा मौजू मिलना चाहिए जिस पर मैं शेर हासिल बहस कर सकूँ। और एक मास्टर साहब है, वो साइंस से टीचर हैं, उनको ऐसा मौजू मिलना चाहिए कि वो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और इसका प्रक्रिया और इसके जितनी चीज़ें होती है वो अच्छी तरह बात कर सके। एक आम ऐसे आदमी को जो विटामिन के बारे में कभी नहीं जाना, उसको वो मौजू मिला जिसकी वजह से वो अपनी बात जानने के बावजूद अच्छी तरह रख नहीं पाया। ये हम ट्रेनर हजरात से गुजारिश करेंगे, जब मौजू किसी के मुतालिक कर रहे हैं तो हाल और उनकी इल्मी लियाकत को देखते हुए उनका मैदान और फील्ड क्या रहा है, उस एतबार से अगर मौजू की तकसीम हो तो इंशाअल्लाह हर एक उस्ताद बेहतर से बेहतर तौर पर पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। चौथी बात ये, मौजू जगह ब जगह, कभी जिल्दा नंबर 1, कभी जिल्दा नंबर 2, कभी आगे, कभी पीछे, कभी आखिरी किताब और कभी शुरू किताब, इस तरीके से मौजू की तकसीम में ज़हनी तौर पर खलफसाद हुआ है। और इसका इलाज ये है कि जब मौजू दिया जाए तसलसल को बरकरार रखा जाए। और यही निहज कुरान और अहादीस में और इस्लामी जितने भी कुतुब हैं, सब में यही निहज इख्तियार किया गया है कि पिछले मौजू से ही आपका मौजू निकल जाएगा। कुरान की एक आयत दूसरे आयत से ऐसी मरबूत है, अगर पिछली आयत में आप गौर करेंगे, अगली वाली आयत आपको समझ में आ जाएगी। पहली सूरत में गौर करेंगे, दूसरी सूरत क्या कहना चाह रही है, आपको मुकम्मल समझ में आ जाएगा। किताब वाकई में तरतीब दी गई बहुत बेहतर अंदाज से। किताब के अंदर मौजू के इंतखाब में और तसलसल में खामी नहीं है, बंटवारे में खामी रह गई, आगे पीछे करके बंटवारा हुआ, जिसकी वजह से तसलसल बाकी नहीं रहा, टूट गया। और पांचवी बात बहुत अहम है और ये हम सबको गौर व फिक्र करने की है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत हम में से हर एक महसूस किए कि नहीं। हमने ट्रेनिंग की ज़रूरत महसूस की और किताब में जितनी चीज़ें आई वो भी यकीनन कुरान व अहादीस से मुतासादिफ नहीं, बल्कि हम आहंग हैं। अलबत्ता मैं जुर्अत
اور ہمت کے ساتھ اس میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی پشت پناہی کون کر رہے ہیں، اس کی پشت پناہی کون کر رہے ہیں۔ یہ بات اتنے ہی میں خلاصہ نہیں کروں گا، اس کا اتنا ہی میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ خلاصہ کر سکتے ہیں، اس میں آن ریکارڈ ہے، خلاصہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا ریکارڈنگ اس میں مدرسہ بورڈ اور مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے بڑے پروفیسر اور دوسرے ہمارے محسنین حضرات ہیں جو اس انتظام کو کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کسی غیر لوگوں کا تو ہاتھ نہیں ہے۔ مان لیجئے عیسائیت کا تو ہاتھ اس کے پیچھے نہیں ہے۔ میں اس چیز کو جاننا چاہتا ہوں اور اس کا خلاصہ میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں بالکل، اور پروگرام کے لیے، اور وہ میں نے کیسے سمجھا، بے شمار مباحث ہم نے پڑھے، لیکن کچھ جگہوں میں ایسی چیزیں مجھے کتاب میں نظر آئی جو بالکل شریعت سے متصادم اور ٹکراتی ہوئی۔ اس چیز کو آپ نے اگر محسوس نہیں کیا تو پھر سے پڑھیے اور محسوس کیجئے۔ کتاب کے عناوین بہت عمدہ ہوں گے، لیکن پڑھتے پڑھتے آپ کو بیچ میں ایک ایسا لفظ دے دیا جائے گا جس کا آپ واقعی سمجھیں گے کہ یہ بہت ہی شان جیسا لکھا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہوگا کہ وہ زہر سے بھی زیادہ خطرناک اور خطرناک ثابت ہوگا ہماری نسل کے لیے۔ اور ابھی جو اس کی ایک مثال میں پیش کر سکتا ہوں جی، ابھی آخری سبق ہم نے کیا پڑھا؟ آخری سبق ہم نے کیا پڑھا؟ آئیے انٹرنیٹ پر ہم نے جانا ہے، انٹرنیٹ پر جتنے اسباق ہم نے پڑھے ہیں، سب سبق کے آخر میں پھر شیٹ جو تیار کیا گیا ہے اس میں قرآن و احادیث کے حوالہ اور اس کا ذکر ضرور آیا ہے۔ آخری سبق میں آپ دیکھیے گا نہ قرآن کا ذکر ہے نہ حدیث کا ذکر ہے، جبکہ اس سے متعلق قرآن و احادیث کی بے شمار آیتیں اور بے شمار حدیثیں فٹ ہو سکتی تھی۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ آیت اس میں فٹ ہو سکتی تھی۔ اسی طریقے سے حدیثیں بے شمار ہیں جن کی مثالیں دی گئی ہے پوری مجلس میں، پوری جگہوں میں جانے کی اور پورے چیزوں کو استعمال کرنے کی، وہ آیتیں اور احادیث اگر اس میں کھوڑ کر دی جاتی تو وہ بھی آخری سبق میں یہ اس کی کمی رہی، یہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ تردد کا احتمال ہے۔ اور ابھی ہمارے پروفیسر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ اس طرح آپ لوگ بنا لیجئے گا، اس طرح آپ لوگ بنا لیجئے گا، میں ان سے اساتذہ کی طرف سے سارے اساتذہ کی آواز کے طور پر میں کہنا چاہوں گا، اگر کتابیں چھپا سکتے ہیں تو ایک رجسٹر بھی اس کے لیے اگر آپ لوگوں کی طرف سے ہو جائے تو کرم فرمائی ہو ہم لوگوں کے لیے۔ باقی تیسری چیز رہ گئی انتظامی امور سے متعلق، ماشاءاللہ اگر میں بولوں تو کہیں گے کہ اپنی تعریف آپ کر رہے ہیں، اس چیز کو آپ ہی لوگ کہیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ میں میزبان بھی تھا اور مہمان بھی تھا، لیکن دو لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، آدمی کتنوں بھی جد و جہد کر لیتا ہے، کہیں نہ کہیں انتظام میں رہ جاتی ہے، کمی کو